اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اللہ سے تعلق بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ سے تعلق بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی فرصت میں اللہ کے سامنے سچی توبہ کی جائے۔ یہ آج اور ابھی دل کی ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں۔ یوں محسوس ہوگا آپ کو کہ جیسے میرے دل کے اندر کسی نے ٹھنڈی برف کی سل رکھ دی ہے۔ ایک دم سکون شروع ہو جائے گا۔ پھر جو اللہ کی محبت میں اور تقویٰ میں زیادتی کے لیے جتنی محنت کرے گا اتنی ہی اس کی زندگی میں اطمینان بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن آغاز سچی توبہ سے کرنا چاہیے۔ ہمارے دل و دماغ میں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ہم ان سے توبہ کرنے کے لیے دل سے تیار نہیں ہوتے۔ کچھ کے بارے میں تیار ہیں لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں ہمارا ذہن بنا ہوا ہے یہ تو ہو ہی جائیں گے، یہ تو کرنے ہی ہیں، ان کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ ذہن اور دماغ بنا ہوا ہے پھر سچی توبہ نصیب نہیں ہوتی، توبہ کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے، اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا۔ دیکھیے جو آیت ہے ہماری سورہ توبہ میں، آیت نمبر 24 ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان نے اپنی راحت کے لیے تجویز کر رکھی ہیں۔ کبھی سمجھتا ہے اولاد میں راحت ہے، کبھی سمجھتا ہے بنگلے میں راحت ہے، کبھی سمجھتا ہے کوٹھی میں راحت ہے، کبھی سمجھتا ہے تجارت میں راحت ہے اور کبھی سمجھتا ہے کہ بلند اسٹیٹس میں راحت ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی اور پھر فرمایا دیکھو ان ساری چیزوں سے تعلق ٹھیک ہے، محبت بھی ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو اگر ان سب چیزوں کو تم نے اصل سمجھ لیا، ان کی محبت تمہارے نزدیک اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، ان سے تعلق اللہ سے زیادہ بن گیا تو اللہ کے رسول سے زیادہ بن گیا کہ انہی سے راحت ملے گی تو انہی سے سکون ملے گا، تو فرمایا کہ پھر انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا۔ اور اللہ کی پکڑ کی پہلی قسط جو اس دنیا میں ملتی ہے وہ بے چینی ہے، بے سکونی ہے، پوری سزا تو آخرت میں ملے گی۔ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جس نے منہ پھیرا ہماری یاد یعنی ذکر سے تو بے شک اس کے لیے تنگی والی زندگی ہے اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے لائیں گے۔ جو ہماری قرآن والی زندگی سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے۔ اس دنیا میں زندگی پریشان ہوگی، بے چین ہوگی، غیر مطمئن ہوگی۔ یہ اللہ کی پکڑ کی پہلی قسط ہے جو اس دنیا میں ملتی ہے۔ میرے عزیزوں ہم اپنے دل کو ٹھیک کر لیں، اپنی تجویز کوئی نہ ہو بلکہ اپنی تجاویز کو اللہ کی تجاویز میں فنا کر دیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسی گزر رہی ہے؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو بھائی، ساری دنیا میں ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے نا؟ تو اس نے کہا جی ہاں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہم نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دیا ہے۔ اس سے دل پرسکون ہو جاتا ہے کہ جو بھی ہو جائے وہ کہتا ہے کہ میری چاہت پوری ہو رہی ہے، اس لیے کہ میری چاہت وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے۔ تو سکون کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دیں۔ یہ نہیں کہ میری تجویز پوری ہو جائے تو مجھے سکون مل جائے گا، میری مطلوب مجھے حاصل ہو جائے یا میرا مطلوب مجھے حاصل ہو جائے تو مجھے سکون مل جائے گا، اس سے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی خواہشات کی فہرست تو بڑھتی ہی چلی جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس سے سکون نہیں ملے گا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش ہماری شروع ہو جاتی ہے، تو اس طرح تو کبھی بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ میرے دوستوں ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دیں، اللہ کی حکم کے سامنے جھک جائیں، تسلیم و رضا کے پیکر بن جائیں کہ ہم وہی چاہیے جو اللہ چاہ رہا ہے۔ یہ ہے سکون کا راستہ، یہ ہے چین کا راستہ، یہ ہے مزیدار زندگی کا راستہ اور یہ ہے خوشیوں کا راستہ۔ میرے عزیزوں جب زندگی میں بے چینی اور پریشانی آ جائے
تو اسے دور کرنے کا راستہ اسباب کی طرف دوڑنا نہیں ہے، وسائل کو جمع کرنا نہیں ہے، اپنی تجویزوں کو پورا ہونا نہیں ہے، بلکہ اسے دور کرنے کا راستہ اسباب کے رب کی طرف دوڑنا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی تیر مارتا ہے تو کوئی آدمی کمان کی طرف نہیں دوڑتا بلکہ تیر والے کی طرف دوڑتا ہے، کیونکہ کمان تو ایک واسطہ ہے۔ اسی طرح حالات جو آ رہے ہیں یہ تو ایک واسطے کی طرح ہیں، اصل میں تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ اگر آسمان کمان ہو اور مارنے والا اللہ ہو، مصائب اور پریشانیاں اس کے تیر ہوں تو بچنے کی کیا صورت ہے؟ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی بھی صورت نہیں، اس لیے کہ جب آسمان کمان ہوگا تو ساری دنیا اس کے نشانے پر ہوگی، اور اللہ مارنے والا ہو تو کون بچے گا؟ ظاہری طور پر بچنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچنے کا راستہ یہ ہے کہ مارنے والے کے پہلو میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، مصائب سے بچنا چاہتے ہو تو رب کے پہلو میں آ جاؤ، اللہ سے تعلق جوڑ لو۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم تو بہت نیک نہیں بن سکتے، راتوں کو تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ ارے آسان ترین نسخہ ہے توبہ، توبہ کرو۔ جیسے اللہ تہجد گزاروں کو پسند کرتا ہے، روزے داروں کو پسند کرتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، ترجمہ ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے راستہ راحت کا، یعنی اللہ سے تعلق بنا لو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس دنیا میں کسی اور طریقے سے راحت بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ ناممکن ہے، یہ راستہ ہے جو ممکن بھی ہے اور اللہ کا بتایا ہوا بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ